بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان نے انتخابی اصلاحات سے متعلق گفتگو کی اور یہ کہا کہ پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور خاص طور پر انہوں نے سینٹ انتخابات کا ذکر کیا اور یہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اس سے پہلے جو ہے پیسے کی ریل پیل چلتی رہی ہے، اور انہوں نے اپنے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 20 MP انہوں نے اس سلسلے میں فارغ بھی کیے تھے۔ کیا اصلاحات جو ہیں اتنا ہی آسان عمل ہے کہ وہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر راضی کر سکیں گے؟ اس سے پہلے خود اپوزیشن بھی یہ مطالبہ کرتی رہی ہے، لیکن آج تک یہ اصلاحات کیوں نہ ہو سکیں، یہ آج کا موضوع۔ اور اس کے ساتھ یہ دوسرا اہم جو پیش رفت ہوئی وہ PDM کا اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ حکومتی جو اعلانات ہیں پابندیوں کے، اس کے باوجود PDM کے جلسے جو ہیں وہ شیڈیول کے مطابق جاری رہیں گے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے گزشتہ روز جو فیض آباد پہ دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا، اس دھرنے سے کیا کھویا کیا پایا، اس پہ بات کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب انتخابی اصلاحات ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کبھی کوئی جماعت مطالبہ کرتی ہے، کبھی ہم الیکٹرانک سسٹم کی بڑے عرصے سے بات سن رہے ہیں کہ جو الیکٹرانک مشینیں بھی آئیں اور ایک کسی انتخاب میں استعمال بھی ہوئیں، اور اس کے جو اثرات بھی وہ بھی نظر آئے کہ میرا خیال ہری پور کے حلقے کے اندر ایک استعمال ہوئی تھی، قومی اسمبلی ضمنی انتخاب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا 2018 کا انتخاب بھی اسی طرح ہو گیا، اور وہی پھر دھاندلی کے الزامات اور پھر اس طرح کی چیزیں۔ کیوں نہیں انتخابی اصلاحات پہ سارے یکسو ہو جاتے ہیں؟ عثمان صاحب دیکھیں، جہاں تک ٹیکنالوجی، پہلے عمران خان کی 3 بنیادی چیزیں لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کمپیریزن کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور کیوں نہیں اب تک ہوتا رہا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم بایو میٹرکس کا رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور بایو میٹرکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 6 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہے، اور آپ نے جب موبائل لگانا تھا تو بایو میٹرکس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ گھماتے پھریں گے، بایو میٹرکس لگایا، آپ بازار میں چلتے ہوئے ووٹ دے دیں گے، ایسی کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، آپ لگایا مشین پہ اور اس کے لیے پولنگ ایجنٹس کی بھی ضرورت نہیں، باقی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم باہر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیں گے، ان کو بھی ہم ووٹنگ کے لیے 90 لاکھ بندے ہیں وہ انٹر کر، ان کو ایک بیسک انٹرسٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ خرید لیے ہوئے ہیں اور وہ مستقل عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں، عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں فوراً ان کے 2 سال کے اندر عمران خان صاحب کا جو امیج ڈسٹارٹ باہر ہوا ہے اتنا پاکستان میں نہیں ہوا۔ جو ڈالروں کی برسات ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ نہیں وہ جو ہوتا ہے نا کہ بندے نوکری ڈھونڈتے ہوئے پاکستان میں، جو فیصل وانڈا نے کہا تھا 50,000 نوکریاں، عمران خان صاحب کو نہیں پتا۔ عمران خان سے عمران خان صاحب نے آج پھر ایک بڑی وہی مثال دی جو ہم ان کو ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ کرکٹ سے نکل آؤ۔ انہوں نے مثال دی کہ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا۔ آج عمران خان صاحب کو اندازہ ہونا چاہیے، اس وقت میرے سامنے دنیا کی اخباریں پڑھی ہوئی، یہ واشنگٹن پوسٹ پڑھی ہے، یہ نیو یارک ٹائمز پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہوا۔ امریکہ اس وقت اپنے جو ڈیموکریٹک ووٹنگ پیٹرن کے کرائسس سے گزر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریڈٹنگ آف دا ووٹ بگین ایئرز اگو، کہ ٹرمپ نے 1 سال پہلے پلاننگ کی تھی کہ کس طرح میں نے ووٹ کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اور جہاں جہاں ریپبلکن پارٹیز تھی اس نے جو ووٹر رولز تھے اس کے اندر اس نے گھپلے شروع کر دیے، خود کرائے تاکہ مشکوک بنایا جائے سارے سسٹم۔ سنیں، فار انسٹنس اے پورلی کنڈکٹڈ ڈیٹا میچ led Texas to announce in early 2019 that it had identified some 95,000 non-citizens on its registration rolls. کہ 95,000 جعلی ووٹ جو ہیں وہ رول کے اندر رجسٹرڈ ہوئے ہوئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، وہ ملک جہاں کارنیا تک جو ہے اس کی تصویر لے لی گئی ہو ہر بندے کی، جہاں فنگر پرنٹ سے لے کے آپ کا DNA تک ان کے پاس محفوظ ہو، اس ملک کے اندر اس وقت کرائسس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، اب واشنگٹن پوسٹ کا ہے abolish the electoral college، کہتے ہیں کریں کیا؟ جو ان کا یہ آئین ہے، اتنا چھوٹا سا آئین ہے، یہ ٹوٹل امریکہ کا آئین، اس آئین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے فور فادرز جنہوں نے بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا جمہوریت نام کو بھول جاؤ۔ ریاستیں جو اپنی بنی ہوئی ہیں پرانی چلی آ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جس وقت آ کے لوگ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں تو کوئی ہنگری کا تھا اس نے اپنی بنا لی، کوئی جارجیا کا تھا اس نے جارجیا جہاں بنا لی، کوئی انگلینڈ کا تھا تو اس نے بوسٹن وغیرہ کی جگہ کو بنا لی، اس طرح یہ ریاستیں بنتی گئیں۔ تو ان کا یہ ریاستیں پرانی بنی ہوئی ہیں، لوگ جہاں رہتے ہیں، ان کے فور فادر رہتے ہیں، ان کے دادا پردادا کا، ان ریاستوں کو ایک یونٹ تسلیم کرنا۔ صحیح ہے۔
اور یہ جو کہیں 50 بندے مل کے وہ کر لیں. اگر ہم نے ان کو چھیڑا تو پھر ہم امریکہ میں زندہ نہیں رہ سکیں گے, پھر ہر بندہ کہے گا مجھے علیحدہ کر دو. اس لیے انہوں نے ہر ایک کو مکمل طور پہ آزادی دی. ٹرمپ اس چیز کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ ہے چکر کیا ہے. ٹرمپ نے اس سارے معاملے کو پلے کیا ہے, اور اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ٹرمپ جیت گیا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں مسائل بنا رہا ہے. آج اوباما کا یہ انٹرویو ہے میرے سامنے NPR کو دیا ہوا. اب اوباما نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ یہ کہتا ہے, اب دیکھیں اب اس ملک کا اندازہ لگائیں اور پھر عمران خان سے اپنی ریفارمز کا اندازہ لگائیں کہ کیا کر لیں گے یہ لوگ. وہ کہتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی میں اپنے جو جتنی بھی 8 ہمارے اسٹیٹس ہیں وہ الیکٹرل کالج کو بھول جائیں, ہم اپنے بندے نامنیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا کنفیوژن. اس نے کہا ہے کہ یہ تو لیجسلیچر فیڈرل لیول کی لیجسلیچر ہو چکی ہوئی ہے کہ نہیں جب ایک دفعہ ووٹنگ ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ہم نے قانون بنا دیا. اس نے کہا تم نے قانون بنانا ہے, میں آئین کی بات کر رہا ہوں, تم آئین کے خلاف قانون کیسے بنا سکتے؟ تو قانون تو ہم نے بنایا. تو سارے قانون نل اینڈ وائڈ والی صورت ہے. اس وقت آج جو بائیڈن کی جو تقریر ہے وہ حیران کن تھی. جو بائیڈن کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہمیں آپ اقتدار دیں گے, ہمیں ہیلتھ منسٹری کی بریفنگ نہیں لینے دے رہے, ہم کورونا کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم فلانی جگہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں کیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ سر یہ ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان کا لے لیں, فرانس کا لے لیں, انگلینڈ کا لے لیں, کسی اور کا لے لیں, یہ بیسیکلی ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کیسے وہاں اوپر بٹھانا ہے. جس وقت شروع میں برطانیہ میں جمہوریت آئی نا, ماں باپ تو برطانیہ اور فرانس ہے اس کے, صحیح بات. تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے کہا نہیں, عام آدمی نہیں, جو بندہ صاحب حیثیت ہے, لارڈ ہے, نائٹ ہے, KB ہے, OBE ہے, وہ رکھے گا. اب وہ ایک بندہ اگر جاتا تھا امریکہ جانے لگتا تھا, اپنی جائیداد بیچتا تھا, تو اس پہ اشتہار لگا ہوتا تھا کہ یہ میں جائیداد نہیں بیچ رہا ہوں, یہ ہاؤس آف لارڈز کی سیٹ بھی بک رہی ہے. صحیح ہے. جو یہ جائیداد خرید رہے گا وہ خود بخود ہاؤس آف لارڈز میں چلا جائے گا. اسی طرح انہوں نے آج تک اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا. انہوں نے کہا ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے, ہم ٹریڈیشن, ہماری ٹریڈیشن کیا ہے, ہمارا تواتر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. سنت رسول کیا ہے, جیسے آپ ٹریڈیشن کہتے ہو ویسے ہماری ٹریڈیشن ہے, لیکن ہماری ٹریڈیشن کو نہیں مانیں گے آپ ٹریڈیشن. اس لیے عمران خان صاحب کا یہ تینوں نعرے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 1988 میں پہلا الیکشن میں نے کرایا تھا, حافظ حسین احمد صاحب جو تھے ان کا الیکشن تھا, فتح محمد حسین صاحب پہلی دفعہ جیتے تھے, میں ریٹرننگ آفیسر تھا. آپ اندازہ کریں کہ اس الیکشن کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض ہوا تھا, حافظ حسین احمد نے کہا تھا کہ الیکشن سے 10 دن پہلے چیف الیکشن کمشنر جو تھا اس نے شناختی کارڈ کی شرط ختم کر دی کہ جی ہم دیہات ہیں تو کوئی شناختی دستاویزات کوئی بھی ہو جائے, کوئی بھی دستاویز کے بغیر. سر اچھا, اور پتہ کیا ہوتا تھا بلوچستان میں تو صورتحال یہ ہے کہ عورتوں کی تصویر منع ہے, وہ نہیں دیتے تھے. اب انگوٹھا ہوتا ہے, اب انہوں نے تصویر لازمی کہا دیا. اب اس میں ہوتا ہے زوجہ نمبر 1, زوجہ عبدالقدوس نمبر 2, زوجہ عبدالقدوس نمبر 3, 4. وہ ایک ہی عورت جو تھی وہ لمبے سے برقعے کے اندر 6 عورتوں کے ووٹ جو ہے 4 زوجوں بن کے کرتے رہتے تھے. تو یہ پورے کا پورا ڈیزائن جو ہے نا وہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اقتدار کی کرسی پہ پہنچ جائیں. اب دیکھیں آج جو انہوں نے اصلاحات کی ان میں ایک بنیادی اصطلاح جو ہے وہ بھول گئے. بنیادی اصطلاح یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم چیختے چلے آ رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے اب تک صرف 15% ووٹ لینے والا اسمبلی میں پہنچتا ہے. 100 ووٹ ہیں ایک علاقے کے, ان میں سے 65% ووٹ دینے نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ہم ادھر کڑائی گوشت کھائیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے. چلو 65 کیا 50 کر دو, 50 آ گئے, اچھی ہوگی جب 50% تک میکسیمم چلے جاتی ہے. 50% میں 12 کینڈیڈیٹ آ گئے, ووٹ تقسیم ہو گیا سارا. ان میں سے جو 9000 لینے والا ووٹ ہے, جو 9% والا ووٹ ہے وہ اوپر پہنچ گیا. باقی جو 41% ووٹ ہیں وہ خالی بیٹھے. 97 دنیا کے ملک ہیں, خان صاحب کو کوئی نہیں بتاتا, سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں بتاتا. 97 جو دنیا کے ملک ہیں جمہوری, یہ جن میں ناروے شامل ہے, جن میں ڈنمارک شامل ہے, جن میں کیا نام ہے سویڈن شامل ہے, جس میں جرمنی شامل ہے, جس میں ویانا اسٹریا شامل ہے, جس میں سرت, یہ سارے پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ چلتے ہیں, متناسب نمائندگی کی بنیاد. وہ کہتے ہیں ہر پارٹی ووٹ لے لے. اگر پی ٹی آئی کو
1 करोड़ वोट मिला है तो उसकी 100 सीटें बनती हैं, बिस्मिल्लाह उसको दे दो। सही। लेकिन अगर जमात इस्लामी को 5 लाख वोट मिला तो 5 सीटें उसकी भी हो। अगर नून लीग को 1 करोड़ या 90 लाख वोट मिला तो 100 सीटें उसको दे दो। लेकिन साथ साथ क्यों लीग की भी अगर 8 लाख है तो उसको 8 सीटें दो। यानी पाकिस्तान में इतना फॉल्टी प्रिंसिपल है। और जब तक आज भी पीडीएम ने फिर पार्लिमानी उसके ऊपर गया, पाकिस्तान का गंद बेसिकली ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर सियासत खेलते। ये फजल रहमान साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये जनाब कुरैशी की इलेक्टेबल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको भी तो हमने पाला। उस्मान साहब पाले, ये 400 साल से अंग्रेजों की वफादारियां करके जाहिर है सिस्टम तो वही चला आ रहा है। अंग्रेज ने जिस वक्त 1920 में पहला इलेक्शन कराया है, उस 1920 से पहले ये जितने लोग हैं, यहां मैं आर्काइव में सेक्रेटरी रहा हूं, हर एक की हिस्ट्री शीट वहां पड़ी हुई है कि किसके परदादे ने कितने बंदे दिए थे अंग्रेज को, किसके परदादे ने कितने मुसलमान मारे थे, किसके परदादे ने जाके वहां पर 1857 में जंग आजादी के अंदर किस तरह मुसलमानों को कत्लेआम किया था, और उसके नतीजे में उसको नंबर 1 रेजिडेंट मजिस्ट्रेट लगाया ताकि लोगों का काम उनके पास फंसे, लोगों के मुकदमे उनके पास आए। अच्छा, फिर उनको जनाब ऑनररी कैप्टन, ऑनररी मेजर, ऑनररी कर्नल लगाया गया, फिर उनको जनाब ज़ैलदार बनाया गया, उनको जनाब अपना जिलेदार बनाया गया, उनको जनाब नंबरदार बनाया गया, ताकि लोगों के वो तमाम काम जो है उनके पंचायत के सर वो चम्मी कम्मी थे, चुमार थे। तब मैं मिसाल दे सकता हूँ, एक आर्थिंगटन डेवी था, सिबी में डिप्टी कमिश्नर था, तो उसको अजीबो गरीब सिबी वाला शौक थे कुछ। अच्छा, तो उसने 2-3 लोग जो थे उनको अच्छे लगते थे, उन 2 को उन्होंने वडेरा बना दिया, वहां तक उनकी नस्लें वडेरा चली आ रही। तो मसला सारा ये है कि ये है वो नस्लें, और ये आज भी कहते हैं। तो जब तक खान साहब आप ये नहीं करेंगे, अब देखें ना, जिस वक्त ये खत्म हो जाएगा ना कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है परवेज लाई की है, या ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है राजा यासर की है, या कॉन्स्टिट्यूंसी जो है कायम अली शाह आसफ ज़रदारी की है, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान के लेवल पे लोग नजरिए को वोट देंगे। लोग कहेंगे नहीं ये बंदा ठीक है, इसको वोट देंगे। आप ना लाओ प्रेसिडेंट सिस्टम, आप मुतनासिब नुमाइंदगी ले आओ, पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये तो ना तो अपोजिशन का मुतालबा है, नहीं ना अपोजिशन मुतालबा करती है, ना हुकूमत करती है। मुतालबा करेंगे उसकी, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ना, करे ना। और अच्छा, जो जिनको नुकसान होता है वो भी नहीं करती। छोटी पार्टियां करने में देखा ना, छोटी पार्टियां। जमात इस्लामी ने एक दफा तहरीक शुरू की थी, आज वो तहरीक लबैक करे, जमात इस्लामी करे, जेयूपी करे, इवन फजल रहमान की पार्टी को भी करना चाहिए। आप खुद सोचे ना, फजल रहमान की पार्टी के पूरे पाकिस्तान में देवबंदी कितने वोट होंगे? बहुत सारे वोट हैं। आज वो अगर 8 सीटें लेते हैं तो कल उसकी 11 सीटें होंगी। बिल्कुल सही। लेकिन ये सारी पार्टियां भी नहीं मिलती। तो ये असल मसला है। रिफॉर्म इमरान खान साहब, पूरी दुनिया जो है ना इस वक्त कहते हैं, इकबाल ने कहा था ना, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर पे आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदा। पूरी दुनिया में जमहूरियत का सूरज गुरूब हो रहा है। चलें जी, देखते हैं किसका तलू हो रहा है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पीडीएम की सियासत का, जो आज ऐलानात किए उस पर करेंगे गुफ्तगू।